السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین و سامعات، آج میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی معنی اور مختصر تفسیر لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس سورہ کے معنی کے تعلق سے ہم چند باتیں دیکھیں گے۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ مکی ہے اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں سمجھتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیا فوائد ہیں، کیا ثمرات ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو کچھ نہ سمجھتا ہو، کچھ نہ آتا ہو اور اسے کسی کام کی شروعات کرنی ہو تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، کسی چیز کو کھولو تو بسم اللہ پڑھو، پانی پیو تو بسم اللہ پڑھو، دروازہ کھولو تو بسم اللہ پڑھو، دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، یعنی ہر کام کی شروعات میں بسم اللہ پڑھو۔ تو بسم اللہ کو ایک معمول بنا لے، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر ہم بسم اللہ کو ہر کام میں شامل نہیں کریں گے تو ہمارے ہر کام میں شیطان شامل ہو جائے گا، اور اللہ کا ذکر نہ ہو تو ہر عمل میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم وضو کریں، تلاوت کریں، تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا۔ یہ اور بات ہے کہ بھول جائے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں، تلاوت کریں یا کوئی بھی کام شروع کریں تو بسم اللہ سے شروع کریں۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم کسی کام کو اللہ کے نام سے شروع کریں گے تو وہ کام بابرکت ہوگا، اہمیت کا حامل ہوگا، برکت اور رحمت لائے گا، اللہ کا کرم ہماری طرف متوجہ ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے بابرکت نام سے اس چیز کو شروع کیا ہے، اور اللہ سے زیادہ بابرکت نام اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے۔ اب قرآن کی ابتدا دیکھیے کتنی خوبصورتی سے ہو رہی ہے۔ پہلے شروعات کرنے کا طریقہ سکھا دیا کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور دوسرا الحمدللہ رب العالمین کہہ کر یہ بتا دیا ہے کہ تمام تعریف صرف اور صرف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے۔ یعنی کہ تعریف یا حمد اگر کسی کی جائے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، یہ بتا دیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کون ہے، انٹروڈکشن بھی کرا دیا کہ وہ جو سارے عالم کا رب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی لوکل، علاقائی یا کسی مخصوص ایریا کا رب نہیں ہے یا مخصوص قوم کا رب نہیں ہے، بلکہ جس رب کی ہم تعریف کر رہے ہیں وہ سارے جہانوں کا، سارے عالم کا رب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جو وجود میں لائی ہیں، جو اس دنیا میں چیزیں موجود ہیں، ان سب کا رب اللہ ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف بس صرف اس ایک اللہ کے لیے ہے۔ اور الحمدللہ کے معنی ہم صرف شکر کے نہیں لے سکتے، ہمیں صرف شکر کا معنی نہیں لینا چاہیے۔ حالانکہ حمد میں شکر شامل ہے لیکن شکر میں حمد شامل نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے اردو اسپیکنگ میں الحمدللہ کا معنی اکثر ہم کیا لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جیسے کسی نے ہمارا کوئی کام کر دیا تو ہم کہتے ہیں شکریہ بھائی صاحب آپ نے میرا یہ کام کیا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ بسا اوقات تو ہم تو اس کو پسند بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ الحمدللہ کے تعلق سے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ لا الہ الا اللہ افضل الذکر اور الحمدللہ افضل الدعا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یعنی سب سے افضل دعا الحمدللہ، ہر حال میں، بھلائی ہو، برائی ہو، آزمائش ہو، مشکلات ہو، ہر حال میں تعریف کس کی ہے، صرف اللہ کی۔ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کا معنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے۔ اب عالم سے مراد ہر وہ چیز جو وجود میں ہے، انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، جانوروں کا عالم، پرندوں کا عالم، کیڑے مکوڑوں کا عالم،
چاند، سورج، ستارے، سیارے، تمام عالم کا، تمام کائنات کا رب اللہ ہے۔ اگر ہم عالم پہ غور کریں اور دیکھیں تو آپ حیرت کریں گے کہ ایسی ایسی چیز قدرت نے بنائی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اس پر ہم غور کریں نا تو بنانے والے کی ذات پر ایمان لے آئیں گے اور مومن کا ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ اور رب کہتے ہیں اس ذات کو کہ جب جس کو جتنا ضرورت ہو اتنا دینے والا، یعنی بچہ ماں کی پیٹ میں ہے، اسے جتنا ضرورت ہے وہاں اتنا دے دیتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد بھی جب جتنی ضرورت ہے اتنا دینے والا، یعنی جو جو چیزیں اس کی ضرورت ہے وہ فراہم کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے رب، نہ زیادہ نہ کم، آپ کی ضرورت کے مطابق عطا کرنے والا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے۔ اگر ایک انسان عالم پر غور کرے تو اللہ کے رب کا یعنی رب کا انکار کبھی نہیں کر سکتا، وہ کہے گا ہاں کوئی بنانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی بات ہے یہ۔ تو قرآن کی ابتدا ایک یونیورسل میسج سے ہو رہی ہے کہ یہ کتاب اس رب کی طرف سے ہے جو سارے عالم کا رب ہے۔ یہ صرف کسی مخصوص قوم کا، یعنی صرف مسلمانوں کا یا کسی خاص قوم کا رب نہیں ہے، بلکہ ہر اس چیز کا رب ہے جو اس دنیا میں اور تمام عالم میں موجود ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے تعلق سے ایک مشہور روایت جامع ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 1908۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اللہ رحمان نے رحم کو پیدا کیا۔ رحم آپ سبھی جانتے ہیں، یعنی بچہ دانی، جو ماں کے پیٹ کے اندر جو حصہ ہوتا ہے، جو ایک بچے کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہوتی ہے، رحم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رحم کو پیدا کیا اور اسی سے اپنا نام رحمان رکھا۔ رحم سے نام کیا رکھا؟ رحمان۔ تو جو اس کے رشتے کو باقی رکھے گا تو میں بھی اپنا تعلق اس سے باقی رکھوں گا، اور جو اس رحم کے رشتے کو توڑ دے گا تو میں بھی اس سے اپنا تعلق توڑ دوں گا۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، حدیث نمبر 6518 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اس کو عرش کے نیچے رکھ دیا۔ تو رحم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، فریاد کی، اے اللہ۔ اللہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو کہا میرے سلسلے میں کیا معاملہ ہے؟ جو میرے رشتے کو باقی رکھے اور جو توڑ دے تو کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تیرے رشتے کو باقی رکھے گا میں بھی اس سے اپنا رشتہ باقی رکھوں گا، اور جو توڑ دے گا میں بھی اس سے اپنا رشتہ توڑ دوں گا۔ تو رحم خوش ہو گیا کہ میرا حق ادا ہو گیا، سمجھے؟ اور اسی سے صلہ رحمی ہے، یعنی رحم کے رشتے کو جوڑنا، تعلقات کو جوڑنا۔ دینی بنیاد پر رشتے توڑے جا سکتے ہیں، لیکن انسان بنا کسی شرعی عذر کے رشتوں کو نہ توڑے۔ بہرحال اللہ نے رحم کو پیدا کیا اور رحم سے نام رکھا رحمان۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ رحمان اور رحیم دونوں کی اصل ایک ہی ہے، را ہا میم۔ رحمان یعنی اللہ کا رحم کرنا، اللہ کا رحم کرنا گریٹر ڈگری میں رحمان کے معنی، اور رحیم کے معنی ہے اللہ کا رحم کرنا کنڈیشنل ڈگری میں، سمجھے؟ تو رحمان وہ اس طرح کہ اللہ جب بارش برساتا ہے، یعنی جب اللہ ایک علاقے میں بارش برستی ہے تو مسلم، غیر مسلم، ایمان والا، کافر، ماننے والا اور نہ ماننے والا، نیک اور بدکار، شکر کرنے والا اور ناشکرے، سب پر برستی ہے، سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ہے رحمان، انکنڈیشنل رحم، اور رحیم کنڈیشنل رحم۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت صرف مومنوں پر رحم کرے گا، کافروں پر نہیں کرے گا۔ تو رحمان گریٹر ڈگری میں رحم، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی کتنا بھی کفر کرے اللہ اس پر رحم کرے گا، اسے روزی دے گا۔ اور رحیم آخرت میں صرف اللہ مومنوں پر رحم کرے گا، کافروں پر نہیں۔ تو یہ ہے اس کا معنی، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اور رحمان اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بعد جس نام کو خود کے لیے لیا ہے وہ رحمان ہی ہے۔ الرحمن علم القرآن، چاہے اسے اللہ کہو چاہے رحمان۔ اللہ کے علاوہ اللہ نے قرآن میں کوئی نام اپنے لیے استعمال کیا ہے تو وہ رحمان ہے، بڑا اہم نام ہے، جس کو کہیں گے کہ اگر اللہ کے نام نگینے ہیں کسی تاج کے تو اللہ سب سے بڑا اور رحمان اس کے بعد والا ہے۔ لہٰذا رحمان
اس کا ذاتی نام ہے اور رحیم اس کا صفاتی نام ہے. تو رحمان یعنی بڑا مہربان اور رحیم نہایت رحم کرنے والا مومنوں پر. اسی لیے کچھ علماء لکھتے ہیں رحمان دنیا کے اعتبار سے اور رحیم آخرت کے اعتبار سے مومنوں کے لیے صرف. اللہ تعالیٰ کافر اور مشرک پر رحم نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ منافق، فاسق، فاجر پر رحم نہیں کرے گا. یہ اور بات ہے کہ کافر اور مشرک اگر کفر پر مرتے ہیں تو وہ تو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، اس پر کوئی رحم نہیں ہوگا. باقی لوگ جو فاسق اور فاجر تھے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آ جائیں گے. تو رحم صرف ان پر جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ رحمان دنیا کے اعتبار سے اور رحیم آخرت کے اعتبار سے صرف مومنوں پر. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں بھی قرآن کے اندر فرمایا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 43 میں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے رحم کرنے والا ہے، لیکن رحمان ساری انسانیت کے لیے ہے. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین، روز جزا کا، بدلے کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک. اب کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی مالک ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن کا مالک؟ وہ تو دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے نا. لیکن دنیا میں کسی نہ کسی بنیاد پر کہیں نہ کہیں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، میں اس چیز کا مالک ہوں، یہ فلیٹ میرا ہے، یہ باغ میرا ہے، یہ گھر میرا ہے نا. کچھ نہ کچھ ملکیت ہوتی ہے ہماری. ٹھیک ہے. لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا. جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس ٹیسٹ سے ہم پاس ہو چکے، گزر چکے. اب ہمارا کچھ نہیں ہے. اب آخرت میں سب کچھ صرف اللہ کی ملکیت ہوگی. ہر چیز کا مالک صرف اور صرف اللہ ہوگا. تو مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک. اس کی ایک قرات یہ بھی ہے کہ ملک یوم الدین یعنی بادشاہ، یوم جزا کا بادشاہ. مالک روز جزا کا، دونوں کو معنی ایک ہی ہے کیونکہ بادشاہ مالک بھی ہوتا ہے اور مالک اللہ کی صفت ہے. تو مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، قیامت کے دن کا مالک. اور اب ہمیں یہ مالک کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مالک کی ملکیت کیا ہوتی ہے. جیسا کہ ایک آدمی جو شرک کر رہا ہے تو ایکچولی وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ملکیت میں کسی کو ایڈ کر رہا ہے، کسی کو شریک کر رہا ہے، جبکہ اللہ اکیلا مالک ہے. اب آپ دیکھیے بنانے والے نے اگر کسی نے کوئی گھر بنایا ہے تو کیا وہ پسند کرے گا کہ اس کے گھر کے اندر کوئی اور آ کر اس کی باؤنڈری کے اندر کچھ الٹا سیدھا کرے، کچھ کرے؟ ٹھیک ہے، نہیں نا، بالکل پسند نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ مالک ہے. بادشاہ بھی کبھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کی ملکیت میں کوئی آئے، مالک بھی یہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ اس کی ملکیت میں کوئی آئے. تو وہ بادشاہ آخرت کے دن کا ہے، قیامت کے دن کا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی کبھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے ملکیت میں کوئی دخل دے، کسی کو شامل کرے. یوم دین، وہ دن، کس دن کا مالک ہے؟ یوم دین، اس دن کا جس دن ترازو قائم ہوں گے، وہ دن جس دن لوگوں کا انصاف ہوگا، وہ دن جس دن لوگوں کے برے اور اچھے اعمال کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا. یعنی لوگوں نے جو اچھے اعمال کیے ہوں گے اور جو برے اعمال کیے ہوں گے اسی اعتبار سے ان کو بدلہ دیا جائے گا. وہ دن جس دن لوگوں نے جو اچھا کیا ہوگا اس کا بدلہ بھی وہ دیکھے گا اور جو برا کیا ہوگا اس کا بدلہ بھی دیکھے گا. اس دن کا مالک اللہ ہے. اور اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 4812، کہ قیامت کے دن زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایک آواز لگائے گا، انا الملک، آج میں بادشاہ ہوں. انا الملک، آج میں بادشاہ ہوں. این الملوک الارض، کہاں ہے دنیا کے وہ بادشاہ؟ این الجبارون و این المتکبرون، کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ جو لوگوں پر ظلم اور جبر کیا کرتے تھے، اور کہاں ہے وہ متکبر لوگ جو تکبر کیا کرتے تھے؟ اللہ آواز دے گا. لہٰذا تکبر کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت خطرناک بات ہے. خاص طور پر اللہ نے جسے مال و دولت یا پوزیشن یا سلطنت یا ملکیت دی ہے اس کے لیے اللہ آواز دے گا، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ آج میں بادشاہ ہوں. آج کوئی دوسرا بادشاہ نہیں ہے، آج کسی کی بادشاہت، کسی کی ملکیت نہیں چلے گی. آج میں بادشاہ ہوں.
کہاں ہے جو دنیا میں جبر و زیادتی کیا کرتے تھے؟ کہاں ہے جو تکبر کیا کرتے تھے؟ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے. اور اللہ رب العزت سورہ مومن میں فرماتا ہے، سورہ مومن آیت نمبر 16 میں، کہ آج کس کی ملکیت ہے؟ صرف اسی ایک اللہ کی جو واحد اور قہار ہے. تو قیامت کے روز کسی کی ملکیت نہیں ہوگی. لہٰذا اللہ روز جزا بدلے کے دن کا بادشاہ ہے. اس دن لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، اور بدلہ اس لیول تک کہ ایک بکری جس کو دنیا میں سینگ نہیں ہے، اسے کسی سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیا جائے گا، اور اس سینگ والی بکری کو مارے گی جس نے دنیا میں مارا تھا اسے، اور اس طرح سے ان کا معاملہ ختم کیا جائے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر 1997. اس دن کا مالک اللہ ہے جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ زلزال آیت نمبر 7 اور 8 میں فرماتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جس نے ذرہ برابر بھی نیکی یا بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی نیکی یا بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا. ٹھیک ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھے گا. یعنی ایسی برائی جس سے کسی شخص نے دنیا میں توبہ نہ کی ہو، کیونکہ سچی توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ کیے ہی نہیں تھے. اور سچی توبہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس گناہ کی تلافی ممکن ہو اس کی تلافی بھی کی جائے. مثلا کسی کا حق ہے تو اسے دے دیا جائے. یعنی حق کسی کا مارنا، کسی کے حق کو نہ دینا بہت زیادہ بڑا، بہت خطرناک گناہ ہے. حقوق العباد جس کی بہت زیادہ پکڑ ہے اور جس کے لیے بہت سخت حساب ہونے والا ہے. تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اگر ہم کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، کسی کی زمین جائیداد میں حق اپنا جتا کر بیٹھتے ہیں اور اس کو اس کا حق نہیں ادا کرتے، اس کا پکڑ بہت زیادہ خطرناک ہے. اسی لیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے حقوق ادا کرنے کی کی توفیق عطا فرمائے. لہٰذا اگر کسی کا حق ہے تو اسے دے دیا جائے یا اس سے معاف کرا لیا جائے، یا فرائض ہیں جو چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کر لی جائے. تو اللہ تعالیٰ اس دن کا بھی مالک ہے جب انسان اپنی چھوٹی سی چھوٹی نیکی یا برائی کا بدلہ پائے گا. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں نہیں ہے اس کا ترجمہ، بلکہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اگر اتنی بات ایک مومن بندہ سمجھ جائے تو وہ کبھی بھی شرک نہیں کرے گا. اور حالت یہ ہے کہ ہم ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں. اگر ہم صرف فرض نماز کی ہی بات لے لیں تو 17 رکعت ہوتی ہے. فجر کی 2 رکعت فرض، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت فرض نماز. کل 17 رکعت ہم دن میں فرض نمازوں کی ادا کرتے ہیں. اور ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیری بھی نہیں، تیری ہی. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ مثال کے طور پر اگر میں اپنی والدہ سے کہتی ہوں کہ میں آپ سے بھی محبت کرتی ہوں، اور ایک یہ ہے کہ میں آپ سے ہی محبت کرتی ہوں، تو جب میں آپ سے ہی کہہ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی شریک نہیں ہے. لیکن اگر آپ سے بھی کہہ رہی ہوں تو اس میں بہت سے لوگ شریک ہیں. تو یہاں جو صیغہ ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے اور نہ ہی کسی سے مدد طلب کرتے ہیں. اب دیکھیے، تو پہلی جو 4 آیتیں گزری اللہ کی حمد و ثنا تھی، اور یہ آیت 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، آدھی اللہ کے لیے اور آدھی بندوں کے لیے، اور بندہ اس کے بعد اپنی باتیں رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے.
سورہ فاتحہ جو ہے وہ صرف حمد و ثنا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک بہترین دعا بھی ہے جو ہمیں زندگی جینے کے لیے کافی ہے. یعنی جو دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں سکھائی ہے، اگر ہم اس میں مکمل اور کھرے اترے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے لیے ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت میں تیرے ساتھ ہم ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہیں کرتے، نہ تیری عبادت میں اور نہ ہی تیرے اسماء و صفات میں، بالکل کسی کو شریک نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، لہٰذا مشرک جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا اگر وہ شرک کی حالت میں مرا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اب ہم کیا مدد طلب کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں سکھاتا ہے. سبحان اللہ. کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط راستہ، مستقیم سیدھا راستہ. اب ہم سیدھے راستے پر کیسے چل پائیں گے؟ یہ سیدھا راستہ کیا ہے اور کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سیدھا راستہ ہے؟ میں جس راستے پر چل رہی ہوں مجھے وہی راستہ سیدھا لگ رہا ہے، آپ جس راستے پر چل رہے ہیں آپ کو وہ راستہ سیدھا لگ رہا ہے. ایک بدعتی اور مشرک کو بھی اپنا راستہ سیدھا لگ رہا ہے. یعنی ہر کوئی جس راستے پر چل رہا ہے اس کو اپنا راستہ سیدھا لگ رہا ہے اور باقی سب اس کو گمراہ لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کون بتائے گا کہ سیدھا راستہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اب دیکھیے اس تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2859 کہ صراط مستقیم کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے، یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے. مثال ایک سیدھے راستے کی ہے، یعنی صراط مستقیم کی. ایک سیدھا راستہ ہے اور اس راستے کے دونوں جانب دیواریں کھڑی ہوئی ہیں. ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے لگے ہوئے ہیں، اور ایک آواز دینے والا سامنے ہے. سیدھے راستے کے بالکل سامنے ایک دروازے پر کھڑا ہو کر آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے لوگو میری طرف آؤ، اے لوگو میری طرف آؤ. اور دوسرا آواز دینے والا دروازے کے اوپر کھڑا ہے. تو جب کوئی انسان اس سیدھے راستے پر چلتے چلتے وہ پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے جو دروازے پر لگے ہوئے ہیں، اسے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو اوپر والا آواز دیتا ہے کہ اے بندہ اس طرف مت جانا ورنہ تو اس سے گزر جائے گا. اے شخص تجھ پر ہلاکت ہو، اس طرف مت جانا اور اس پردے کو مت ہٹانا ورنہ تو اس سے گزر